بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، اصلاحی بیان چل رہے ہیں۔ آج میں درس نمبر 11 شروع کرتا ہوں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائیں تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا تو یہ گناہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی نام ہے اللہ کی بات کے ماننے کا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کے بارے میں بڑی قیمتی بات فرمایا کہ حسن خلق کا ثمرہ نتیجہ الفت ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور برے اخلاق کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیگانگی اور دلوں سے دوری ہوتی ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور نیکی وہی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی کے دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لہذا دل کو تندرست رکھنے کے لیے سب سے بڑی پابندی یہ اختیار کرنی ہوگی کہ وہ انسان کسی بھی گناہ کا عادی نہ ہونے پائے، اور گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ استغفار کرے۔ بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com